والے شائقین کو آسما بخاری کا السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم جا رہے ہیں اپنے ناول کے اختتام پر۔ ٹھیک ہے، یہ ناول لکھا گیا تھا بنی بیس پر، خون بہا پر۔ یہ تھوڑا سا رومانٹک بھی تھا اور تھوڑا سا بولڈ بھی تھا۔ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے اتنے اچھے اچھے کمنٹس ہمیں کیے، اور ناول کا بےتابی سے انتظار بھی رہا آپ لوگوں کو۔ اب آپ ہمیں ملیے گا نیکسٹ اچھے سے ناول میں، اور اپنے اسی طرح آپ نے ہمیں کمنٹس کرنے ہیں اور بہت اچھے ویوز دینے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو تم روشی، کتنی بری بات ہے۔ آج تم نے ڈرائیور کو پھر یوں ہی خالی ہاتھ بھیج دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ روشانے بیڈ پر 3 ماہ کے حازم کو لیے بیٹھی، اس سے باتوں میں مشغول تھی۔ حازم ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا روشانے کو اس کی باتوں کا رسپانس دے رہا تھا۔ زرین روشانے کے پاس اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی، تو آپ کیا چاہ رہی ہیں تائمہ؟ میں ڈرائیور کا پیغام سن کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی چلی جاتی؟ روشانے الٹا زرین سے پوچھنے لگی۔ حازم اپنی طرف توجہ ہٹتی دیکھ کر مزید زور زور سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ ہاں، تمہیں وہاں پر جانا چاہیے تھا کشمالہ کی بات سننے، نہ جانے وہ تم سے کیا کہنا چاہتی ہو۔ زرین روشانے کے پاس بیٹھتی ہوئی اسے سمجھانے لگی۔ انہیں کیا کہنا ہوگا بھلا مجھ سے؟ ہو سکتا ہے میرے پہنچنے پر وہ پھر کوئی نیا ڈرامہ کریٹ کر دیں، دوبارہ الزام لگا دیں مجھ پر۔ کچھ بعید نہیں ہے ان سے۔ روشانے نے زرین کی بات کا جواب دیتے ہوئے بیڈ پر لیٹے ہوئے حازم کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، روشانے اسے تھوڑی دیر گود میں لے کر ٹہلتی تو وہ سو جاتا۔ توبہ کرو روشی بچے، آدھا دھڑ اس کا مفلوج ہو چکا ہے، اس حالت میں اس کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہو؟ کیوں اتنی تلخ ہوتی جا رہی ہو؟ ایسی تربیت کی تھی میں نے؟ میری جگہ اگر رباب زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی بولتی، ایک دفعہ جا کر کشمالہ کی بات سن آؤ، ساس ہی نہیں مامی بھی ہے وہ تمہاری۔ زرین اسے مزید سمجھاتی ہوئی بولی، ساتھ ہی اس کی گود سے حازم کو لے کر کاٹ میں لٹا دیا، کیونکہ وہ اب سو چکا تھا۔ بچے، بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا جس نے آپ کے ساتھ ناجائز کیا ہو یا دل دکھایا ہو۔ میں مانتی ہوں سب باتوں کو بھول جانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دے۔ اب تھوڑی دیر خود بھی آرام کر لو، فجر کی جاگی ہوئی ہے۔ زرین روشانے کو بولتے ہوئے کمرے سے جانے لگی تو روشانے افسردہ سی ہونے لگی۔ 2 دن پہلے ہی تیمور خان نے اس سے اپنے کیے عمل کی معافی مانگی تھی، اور روشانے نے اسے بری طرح جھڑک دیا، صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے کلام تک نہ کرے اور نہ ہی اس کے بچے کو گود میں لیا کرے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زرین کو اپنے کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر روشانے اس سے پوچھنے لگی۔ خان کے پاس جا رہی ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ زرین رک کر روشانے سے پوچھنے لگی، جس پر روشانے نفی میں سر ہلا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ 2 ماہ پہلے کشمالہ کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، جس کی وجہ سے اس کی بیک بون متاثر ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس کی شوگر بھی کافی ہائی رہنے لگی تھی۔ وہ 2 ماہ سے اب مسلسل بستر پر لگ چکی تھی۔ زیگم جو اس دن روشانے کو لینے آیا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا، نہ ہی ان دونوں کا کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا۔ البتہ حویلی سے آج ڈرائیور کو تیسری بار بھیجا گیا تھا، کیونکہ کشمالہ روشانے سے ملنا چاہتی تھی، مگر ہر بار کی طرح روشانے نے آج بھی اسے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ حازم کو گود میں اٹھایا اس نے حویلی میں قدم رکھا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ ارے روشانے، تم آ گئی؟ ارزو پہلے اسے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ روشانے نے اشارے سے اسے سلام کیا۔ دلاویز بھی روشانے کو دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ وہ تینوں بہنیں اس وقت حویلی میں موجود تھیں۔ یہ حازم ہے نا، میرا بھتیجا، میرا گڈا، دو جلدی سے اسے مجھے۔ آرزو ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی بولی اور روشانے کی گود سے حازم کو لے لیا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، ماں کافی یاد کر رہی تھی تمہیں، ان کی حالت اب بالکل ٹھیک نہیں ہے روشانے۔ دلاویز روشانے کو بول رہی تھی، مگر روشانے کی نظر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زیگم پر ٹکی ہوئی تھی، جو اسی پر اپنی نظریں جمائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ آرزو حازم کو لے کر زیگم کے پاس آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی حازم کو دیکھ کر زیگم سے کچھ کہہ رہی تھی، جس پر زیگم بھی مسکرا کر حازم کو دیکھ رہا تھا۔ سن رہی ہو نا روشانے میری بات؟ دلاویز کی آواز پر روشانے چونکی۔ جی آپ بھی کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟
روشانے دونوں بہن بھائی کی طرف سے نظریں ہٹاتی ہوئی دلاویز سے پوچھنے لگی۔ میں کہہ رہی تھی ماں سے ایک بار مل لو، وہ بہت زیادہ اذیت میں ہے اس وقت۔ دلاویز روشانے کو دیکھ کر افسردگی سے بولی تو روشانے دلاویز کے ساتھ کشمالہ کے کمرے میں چل دی۔ اس نے ایک بار دوبارہ حازم کی طرف دیکھا جو کہ اب فیروز جتوئی کی گود میں تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کے سبب کشمالہ کی بیک بون متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اوپر سے کشمالہ کی بدقسمتی یہ ہوئی اس کی ٹانگ پر عجیب سا زخم بنتا چلا گیا۔ شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ زخم پھیلنے لگا، جس کی وجہ سے اسے آدھی ٹانگ گل چکی تھی۔ اس کی آدھی ٹانگ کاٹنا پڑی۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر ویسے ہی زخم اس کی دوسری ٹانگ پر بھی پھیلتا چلا گیا، جس میں سے ہر وقت پس نکلتا اور خون رستا رہتا۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی دوسری ٹانگ بھی کٹوا دیتی۔ وہ اپنی حالت پر خود چیخے مار مار کر روتی، اللہ سے توبہ کرتی اور سب سے معافیاں مانگتی۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا۔ تو نے یہاں سے جاتے وقت کہا تھا نا کہ مجھے اوپر والا معاف نہیں کرے گا۔ تو دیکھ میری حالت، اوپر والے نے میرے سارے گناہوں کی مجھے میری زندگی میں ہی کیسے سزا دے دی۔ جو گناہ میں نے رباب کا نکاح نامہ چھپا کر کیا، جو برا سلوک میں نے تیرے ساتھ کیا۔ اے زیغم، وہاں کیوں کھڑا ہے؟ یہاں آ میرے پاس۔ کشمالہ روتی ہوئی روشانے سے بول رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب زیغم کمرے میں آ گیا۔ روشانے نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر زیغم ہی نہیں فیروز جتوئی، شمشیر جتوئی کے علاوہ پلوشہ اور آرزو بھی کمرے میں موجود تھے۔ کشمالہ کے بلانے پر زیغم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے تیمور خان کو نہیں بلوایا تھا۔ وہ میسج میں نے مانو سے کروایا تھا تاکہ تیرے دل میں اپنی بیوی کے لیے بدگمانی آ جائے، اور بچے کی خبر مجھے تب معلوم ہوئی جب یہ موبائل پر اپنی تائمہ کو بتا رہی تھی۔ کشمالہ روتی ہوئی اب زیغم کی غلط فہمی دور کر رہی تھی۔ وہ ضبط کرتا ہوا کشمالہ کی بات سننے لگا۔ یہ سب اس کو آرزو پہلے ہی بتا چکی تھی۔ کشمالہ روتی ہوئی اپنے تمام تر پوشیدہ گناہ اور زیادتیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ کمرے میں موجود سب نفوس خاموش کھڑے تھے۔ دلاویز، پلوشہ اور آرزو کی آنکھیں اشک بار تھیں، جبکہ زیغم کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو چکی تھیں۔ روشانے اپنے سامنے بستر پر لیٹی ہوئی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کا کفر اور غرور آج خاک میں مل چکا تھا۔ اب وہ باری باری ہاتھ جوڑ کر شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ رباب کے ساتھ بہت کچھ غلط کر چکی تھی۔ زریاب خان کی جان اس کی وجہ سے گئی تھی۔ روشانے تو مجھے معاف کر دے، دیکھ میں بہت اذیت سے گزر رہی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اللہ سے روز اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، روز اپنے لیے موت کی دعا کرتی ہوں، مگر مجھے موت بھی نہیں آتی۔ اللہ مجھ سے بالکل ناراض ہو چکا ہے۔ تو معاف کرے گی تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں ان 2 ماہ میں بہت اذیت سہ چکی ہوں۔ کشمالہ زاروں کی طرح روتی ہوئی روشانے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں نے آپ کو معاف کیا مامی، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ روشانے نے یہاں آنے سے پہلے بالکل نہیں سوچا تھا وہ ایسا بولے گی، مگر کشمالہ کی حالت دیکھ کر روشانے بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ حازم کو لے کر جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ روشانے، شمشیر جتوئی کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ 1.5 سال میں وہ خود کافی کمزور ہو چکا تھا۔ شمشیر جتوئی کے اشارے سے پاس بلانے کو روشانے اس کے قریب آئی۔ میری رباب کی بیٹی۔ شمشیر جتوئی روشانے کو گلے لگا کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سبھی کشمالہ کے کمرے سے نکل چکے تھے اور وہاں خاموش کھڑے تھے۔ شمشیر جتوئی کے بعد فیروز جتوئی ہے۔ روشانے کو گلے لگایا، وہ اس سے معافی مانگنے لگا، جبکہ دلاویز، پلوشہ اور آرزو کے ساتھ زیغم خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے زیغم کی بیوی کی حیثیت کے بجائے رباب کی بیٹی سمجھ کر مان دیا گیا تھا۔ آپی، حازم کہاں ہے؟ اب مجھے نکلنا ہوگا، بڑے خان اور تائمہ انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ آرزو سے دوسرے کمرے میں لے کر آ گئی تھی۔ دلاویز اور پلوشہ بھی وہیں پر موجود تھی۔
उसे यहाँ आए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और आधे घंटे पहले दिलावेज हाजिम को शमशेर जतोई के बुलवाने पर रोशाने के पास से ले गई थी। हाजिम को उसके बाबा अपने कमरे में ले गए हैं। अब तुम्हें हाजिम को लेने उसके बाबा के पास जाना पड़ेगा। दिलावेज की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रोशाने बिल्कुल खामोश हो गई, जबकि परवशा और आरजू भी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें ना, सीरियसली काफ़ी देर हो गई है। रोशाने ने अब आरजू की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वह जैगम के कमरे में जाने से गुरेज कर रही थी। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हाजिम के वापस आए तुम्हें भी पकड़कर अपने कमरे में ही रख लेंगे। आरजू की बात पर दिलावेज परवशा हंसने लगी। मैं क्यों बिला वजह डरने लगी हाजिम के वापस आने से? अभी लेकर आती हूँ हाजिम को। दिलावेज और परवशा को हंसता देखकर रोशाने आरजू से बोली। हाथ में हल्की सी लर्जिश के बाद उसने बेडरूम का ज़रा सा दरवाज़ा खोला। सामने बैठकर उसे हाजिम लेटा हुआ नज़र आया। कि उसके सोने का टाइम था, वो बेड पर लेटा हुआ सो रहा था। वहीं दरवाजे से बाहर खड़े खड़े उसने कमरे की चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जब कोई नज़र नहीं आया तो रोशाने आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुई, मगर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो पलटने पर मजबूर हुई। अपने कमरे में कौन इस तरह चोरी छुपे आता है? जैगम कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ रोशाने के पास आया। अपने बाजू खोलता हुआ वो उससे अपने हिसार में लेने लगा। साईं प्लीज़, मैं यहाँ हाजिम को लेने आई हूँ। रोशाने जल्दी से पीछे होती हुई जैगम से बोली। और हाजिम का बाप? उसकी कोई वैल्यू नहीं रही तुम्हारी नज़र में? जैगम अब उसके यूं पीछे हटने पर बुरा मानता हुआ बोला। वैल्यू की बात मत करें साईं, वरना बात बहुत आगे तक जाएगी। रोशाने बोलकर पलटने लगी तभी हाजिम को उठा सके, मगर उससे पहले जैगम उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ कर चुका था। सारी उन बातों को ख़त्म कर दो रोशी जिससे सिर्फ बात बढ़े। अब जबकि आज तुम मेरे कमरे में आ ही गई हो तो हम दोनों की बात बहुत आगे तक जाने दो। जैगम बोलता हुआ उसे मज़ीद खुद से करीब करने लगा। मैं यहाँ मामी के बुलाने पर आई थी साईं, अब मुझे जाना है प्लीज़। रोशाने आहिस्ता से उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, मगर अपने बाजू पर सख्ती देखकर रोशाने जैगम को देखने लगी जो उसे खामोशी से देख रहा था। माँ को माफ़ कर दिया तुमने, अपने नाना और मामू से शिकवे दूर कर लिए, मेरी बहनों से हंसकर बात कर रही हो, तो फिर मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रही हो? जैगम खुद उसका बाजू छोड़कर रोशाने से पूछने लगा। इतना दुनिया के बदलने पर दुख नहीं होता, लेकिन वो शख्स जिसे आप अपनी दुनिया समझ बैठे वो बदल जाए तो बहुत दुख होता है साईं। समझ लेके मुझे सबसे ज़्यादा दुख आपकी बेतबारी ने दिया है। रोशाने के बोलने पर जैगम उसे खामोशी से देखने लगा। गलत बात मत करो रोशी, बेतबारी मैंने नहीं तुमने भी मेरे साथ बरती है। जब हमारे फ्लैट में तैमूर खान आया था तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वो हवेली में रात के पहर आया, माँ ने तुम पर सवाल उठाया कि मैंने उस वक्त तुम पर एतबार नहीं किया या फिर अपनी माँ का साथ दिया, बल्कि उनके तुम्हारे खिलाफ़ बोलने पर उल्टा उनसे नाराज़ हुआ था। जब मैंने तुमसे पूछा कि माँ की बात में कितनी सच्चाई है, क्या तुमने मेरा एतबार किया? नहीं ना, मुझे हर बात से लाइल्म रखा। सही है, मुझे तैमूर खान का नाम लेने से गुस्सा आ जाता था, लेकिन मैं खुद उस वक्त तुमसे पूछ रहा था, तो क्या तुम्हारे सच बोलने पर गुस्सा करता? उस दिन जब माँ ने मुझे कॉल करके हवेली में आने का कहा तो गुस्सा मुझे तुम्हारे कुछ ना बताने पर और बेवकूफ़ बनने पर आया। मैंने बेतबारी को जवाज़ बनाकर ना तुमसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया ना दूसरी शादी की, इसलिए तुम मुझे बेतबार कहकर कटहरे में नहीं खड़ा कर सकती। और रही तुम्हें सज़ा देने की बात, तो वो मैं खुद भी तो तुमसे दूर रहकर सह चुका। जैगम की वजाहत देने पर सोता हुआ हाजिम उठ चुका था। तभी रोशाने उसे जल्दी से गोद में लिया, वरना वो रोना शुरू कर देता। मैं दोबारा कोई वजाहत नहीं दूंगी साईं। रोशाने हाजिम को गोद में लिए जैगम से बोली, मैं तुमसे कोई वजाहत मांग ही कब रहा हूँ। जो गुज़र गया है उसे फरामोश करके हमें एक दूसरे को देखना चाहिए, अपने बेटे का सोचना चाहिए। जैगम रोशाने की गोद में हाजिम को देखता हुआ बोला।
جو کہ نیند میں خلل پیدا ہونے کا باعث ابھی بھی اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے سائیں، تائمہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ روشانی کے بولنے پر زیغم اسے دیکھنے لگا۔ اب تم میرے اور اپنے علاوہ حازم کے ساتھ بھی بہت غلط کر رہی ہو۔ زیغم کی بات سن کر روشانی حازم کو لے کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو تیمور خان نے سائڈ ٹیبل پر خالی جگ کو دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر سوتی ہوئی زالے پر پڑی۔ کمرے میں ہیٹر آن ہونے کے باوجود کمرے کا درجہ حرارت کم تھا۔ وہ صوفے پر اپنی گرم شال پاؤں تک ڈالے سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ تیمور خان اپنا کمفرٹر اتارتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ اپنی پیاس کو فراموش کر کے کمفرٹر ہاتھ میں لیتا ہوا سوتی ہوئی زالے کے پاس آیا۔ فزیو تھراپسٹ سے زیادہ زالے کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اب چلنے کے قابل ہونے لگا تھا۔ فزیو تھراپسٹ کے علاوہ زالے اسے خود بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرواتی۔ وہ تھکنے لگ جاتا تو اس کی ہمت بڑھانے کے لیے خود اس کے ساتھ سٹیپ کرتی۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ٹیوب سے اس کے ہاتھ پاؤں پر مساج کرتی۔ اس کے ساتھ خود آہستہ آہستہ لون میں چہل قدمی کرتی۔ وہ اوپر کمزور دکھنے والی لڑکی اندر سے اتنی باہمت تھی، یہ تیمور خان کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ گرمائش کا احساس فراہم ہوتے ہی زالے نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر کمفرٹر کو دیکھا۔ صوفے پر اس کے سامنے تیمور خان بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اٹھنے کی کیا ضرورت تھی خان؟ میری تو بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ زالے تیمور خان کو بولتی ہوئی اٹھنے لگی۔ تیمور خان نے اسے شانوں سے تھام کر دوبارہ لٹا دیا۔ لیٹی رہو، مجھے بیڈ پر سکون نہیں مل رہا ہے، یہاں تمہارے پاس سکون ملے گا۔ تیمور خان بولتا ہوا اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکا تھا، جس پہ زالے ایک پل کے لیے سٹپٹائی، پھر خاموشی سے تیمور خان کے شانوں کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کمرے کی چھت کو دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تھوڑی دیر تک تیمور خان یوں ہی لیٹا رہا، پھر زالے سے پوچھنے لگا، تمہارے اندر جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ آخر تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اپنے فیصلے پہ ثابت قدم نہ رہوں؟ مت اتنے اچھے بنو خان، میرے اتنے قریب مت آؤ، میرے جانے کے بعد تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ زالے کی بات سن کر تیمور خان نے سر اٹھا کر زالے کو دیکھا۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری ایسی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ کیوں کرتی ہو تم دور جانے کی بات؟ نو ماں، میں نے کتنی اذیت، کتنی تکلیف میں گزارے ہیں، کیا میرے لیے یہ سزا کافی نہیں؟ زالے، مجھ سے محبت کرنے کے باوجود تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، آخر کیوں؟ تیمور خان اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے بعد تمہارے وجود میں جان باقی نہیں رہی تھی، تم اوپر سے اندر سے پوری طرح ٹوٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے، تب تمہیں میں نے سمیٹا۔ اب جو تمہارا نیا روپ سامنے آیا ہے، مجھے اس سے دوبارہ محبت ہونے لگی ہے خان، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اگر تم دوبارہ پرانی ڈگر پر چل پڑے تو میں بری طرح ٹوٹ جاؤں گی، بالکل تمہاری طرح، اوپر سے بھی اور اندر سے بھی۔ میں نے تمہیں سمیٹ لیا تھا، مگر مجھے سمیٹنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ٹوٹنے سے، بکھرنے سے ڈر لگتا ہے مجھے خان۔ زالے کی بات سن کر تیمور خان اٹھ کر صوفے پر بیٹھا اور زالے کو بھی اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پرانا والا خان اس ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے زالے، جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے یہ بالکل مختلف انسان ہے۔ میری بات یاد رکھنا، یہ تیمور خان بے شک خود ٹوٹ جائے گا، مگر تمہیں کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا، اور نہ ہی تمہیں خود سے کبھی دور ہونے دے گا۔ تیمور خان نے بولنے کے ساتھ ہی زالے کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اچھی بیوی کا ملنا کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ خدا نے تمہیں نہ جانے میرے کون سے عمل کے بدلے مجھے عطا کر دیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آگے زندگی میں تمہیں اچھا شوہر، اچھا ہم سفر بن کر دکھاؤں گا۔ تیمور خان ہلکی آواز میں زالے کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زالے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تو تیمور خان مسکرانے لگا۔ آکسیجن کی اہمیت رکھتی ہو تم میرے لیے میری زندگی میں، اگر تم مجھ سے دور گئی تو میں کبھی بھی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ تیمور خان کے بولنے پر زالے اپنا ہاتھ تیمور خان کے ہونٹوں پر رکھ دیا، جسے تیمور خان نے چومنے کے بعد زالے کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔
ان 3 ماہ میں وہ نہ صرف مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا بلکہ اس کی شخصیت میں بھی کافی بدلاؤ آ چکا تھا۔ اس کے بیمار رہنے سے لے کر اب تک زالے اس کے کمرے میں شفٹ نہیں ہوئی۔ یہ دوری اب تیمور خان کو کھلنے لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود زالے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے الگ کمرے میں رہتی تھی۔ تیمور خان اسے کسی نہ کسی کام سے اپنے کمرے میں بلاتا، وہ بغیر نخرے دکھائے اس کے بولے سارے کام کر دیتی۔ تیمور خان نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بڑی ہوئی شیپ دیکھی۔ کل ہی اس کے کمرے کی بیڈ کور چینج کرتے ہوئے زالے نے اسے شیپ بنانے کو کہا تھا۔ تیمور خان زالے کو یاد کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو اسے ہال میں حازم کے رونے کی آواز آئی۔ تیمور خان ہال میں موجود حازم کے باؤنسر کے پاس آیا تو روتا ہوا حازم تیمور خان کے آگے اپنے ہاتھ بڑھانے لگا۔ تیمور خان سمجھ گیا وہ اس کے پاس آنا چاہ رہا تھا، مگر چند ہفتے پہلے ہی روشانے نے اسے سختی سے منع کیا تھا وہ حازم کو گود میں نہیں اٹھایا کرے۔ کسی کو سنائی دے رہا ہے؟ حازم رو رہا ہے، تیمور خان بلند آواز میں بولا تاکہ وہاں موجود کوئی ملازم حازم کو اٹھا کر روشانے کو دے دے۔ آپ کو سنائی دے رہی ہے حازم کی روتی ہوئی آواز؟ تو آپ اٹھا لیں۔ روشانے کچن سے باہر آ کر تیمور خان کو دیکھتی ہوئی بولی تو تیمور خان حیرت سے روشانے کو دیکھنے لگا۔ اب کھڑے ہو کر مجھے کیا گھور رہے ہیں؟ میرا بیٹا ابھی تک آپ کا منتظر ہے۔ روشانے کے دوبارہ بولنے پر تیمور خان نے جھک کر جلدی سے حازم کو گود میں اٹھایا۔ حازم اس کی گود میں آ کر خاموش ہو گیا تھا۔ روشانے دوبارہ کچن میں جانے لگی۔ شکل میں تو پورا ہی اپنے باپ پر چلا گیا ہے۔ تیمور خان کی بات سن کر روشانے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے ماشاءاللہ بہت پیارا اور معصوم بیٹا ہے تمہارا۔ روشانے کے دیکھنے پر تیمور خان جلدی سے بولنے لگا۔ تیمور خان کی کوئی بات کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر وہ کچن میں جانے کے لیے مڑے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو باپ بھی اتنا برا نہیں ہے حازم کا۔ روشانے ایک بار پھر پلٹی اور تیمور خان کے پاس آنے لگی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں خان؟ روشانے تیمور خان کے پاس آتی اس سے پوچھنے لگی۔ کہنا نہیں، پوچھنا چاہ رہا تھا۔ حازم کو دیکھ کر اس کے بابا کی تو یاد آتی ہوگی تمہیں۔ تیمور خان حازم کو گود میں اٹھایا سنجیدگی سے روشانے سے پوچھنے لگا۔ اچھا، اگر یاد آتی ہے تو پھر کیا کریں گی؟ روشانے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر تیمور خان سے پوچھنے لگی، جبکہ روشانے کو دیکھ کر حازم اپنی ماں کے پاس آنے کے لیے ہمکنے لگا۔ چلو آج میں تمہیں اور حازم کو چھوڑ آتا ہوں۔ حازم کے بابا کے پاس ویسے بھی یہ کام میں نے بگاڑا تھا تو مجھے بھی یہ سنوارنا چاہیے۔ تیمور خان سنجیدگی سے اپنا ارادہ بتانے لگا تو روشانے نے آگے بڑھ کر حازم کو اس کی گود سے لیا۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو بگڑے کام سنوارنے نکل جائیں۔ میں کوئی گیری پڑی نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دے اور میں خود منہ اٹھا کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ روشانے تیمور خان کو بولتے ہوئے حازم کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، تیمور خان منہ میں بڑبڑایا۔ زالے بی بی کو ذرا میرے کمرے میں بھیجو۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ملازمہ کو دیکھ کر تیمور خان بولا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تیمور خان نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ زالے کو اپنے کمرے میں اس کے تمام سامان کے ساتھ شفٹ ہونے کا کہے گا۔ یقیناً وہ اسی کے بولنے کے منتظر ہو، جیسے روشانے دوبارہ اپنے شوہر کی آمد کی منتظر تھی۔ پر چھوٹے خان وہ تو اس حویلی میں موجود نہیں ہیں، بلکہ آج صبح ہی اپنی خالہ کی طرف چلی گئی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر تیمور خان ایک دم خاموش ہوا اور سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے کٹلری سیٹ میں سے سب سے بڑی چھری نکالنے لگا۔ فون کرو اسے اور کہو کہ خان نے فوراً بلایا ہے۔ تیمور خان ملازمہ کو حکم دیتا ہوا چھری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کہاں ہے خان؟ زالے گاڑی سے اتر کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر آئی اور راستے میں آتے ہوئے ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ جی بڑی چھری لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، اندر سے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا ہے۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر کھول بھی نہیں رہے ہیں۔ آپ چل کر دیکھیں، زرین بی بی کو بلاتی ہوں۔ ملازمہ حواس باختہ سے زالے کو بتانے لگی۔ اسی کے فون کرنے پر زالے 10 منٹ کے اندر حویلی پہنچ چکی تھی۔ نہیں، رہنے دو، آنٹی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لیتی ہوں، ضرورت پڑے گی تو بول دوں گی۔ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ زالے بولتے ہوئے تیمور خان کے کمرے کے پاس ہی اور دروازہ بجانے لگی۔ خان، دروازہ کھولو۔ زالے کے ایک بار کہنے پر دروازہ کھل چکا تھا۔
ज़ाले कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सामने मेज़ पर छुरी और फ्रूट बास्केट में से फ्रूट कटा हुआ देखकर तैमूर खान को घूरने लगी। ये क्या बच्चों वाली हरकत है खान? मैं कितने दिनों बाद अपनी खाला से मिलने गई थी। ये कौन सा तरीका है मुझे वहाँ से बुलवाने का? ज़ाले तैमूर खान पर बिगड़ती हुई पूछने लगी। मैं बच्चों वाली हरकतें तब तक करता रहूँगा जब तक तुम अम्माओं वाली हरकतों से बाज नहीं आओगी। मुझे बताकर नहीं जा सकती थी, मैंने कौन सा रोक लेता? तैमूर खान उसके गुस्से की परवाह किए बगैर इत्मीनान से बोला। तुम्हारा मतलब है मैं तुमसे पूछकर तुम्हें बताकर तुम्हारी इजाज़त लेकर जाती? ज़ाले अपने दोनों हाथ बांधकर आबरू झुकाती हुई तैमूर खान के करीब आकर पूछने लगी। ऐसा करने में कोई मजाका भी नहीं है। बीवी हो तुम मेरी तो फिर मुझसे इजाज़त लेते हुए झिझक कैसी? तैमूर खान उसका शफाफ चेहरा देखता हुआ जिसके बिना अब उसका गुजारा नहीं था। मैं क्यों झिझकने लगी? तुम्हारी बातों और हरकतों से फजूल में मुझे परेशान करके रख दिया है। ज़ाले उसे शिकवा करती हुई बोली और कमरे से जाने लगी। तब तैमूर खान ने उसके पुश से ज़ाले को अपने हिसार में लिया। अभी मैंने वो बातें और हरकतें की ही कहाँ हैं जिससे तुम मुझसे शर्माओ? तैमूर खान ने बोलते हुए अपने होंठ उसके गाल पर नरमी से रखे। मुझे शर्माता हुआ देखकर तुम्हारी कौन सी हसरत पूरी होने वाली है खान? पीछे हटो, मुझे बेवकूफ़ों की तरह शर्माना वरमाना नहीं आता। ज़ाले उसका हिसार तोड़ती हुई बोली, मगर दूसरे ही पल तैमूर खान उसे खींचकर अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो उसकी गर्दन पर झुकता हुआ अपनी दीवानगी दिखाने लगा। क्या हो गया है खान तुम्हें अचानक? छोड़ो मुझे। ज़ाले उसके इस कदर जज्बाती इक़दाम पर अच्छी खासी बौखलाती हुई बोली। ज़मीन पर अपने गिरे हुए दुपट्टे को देखकर वो तैमूर खान के पीछे हटने का इंतज़ार किए बिना उसे पीछे धकेलने लगी। तो आ ही गई थोड़ी बहुत शर्म? तैमूर खान अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए ज़ाले का सुर्ख चेहरा देखकर पूछने लगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो तुमने अपने चेहरे पर जंगल उगाया हुआ है ना, ये चुभ रहा था मुझे। मैंने कल भी कहा था तुमसे शेव बना लेना, मगर मेरी कोई बात तो माननी ही नहीं होती है तुमने। अच्छा ही होगा जो मैं तुम्हें छोड़कर दूर चली जाऊँ। ज़ाले अपनी शर्म जाहिर किए बिना तैमूर खान पर सारा मलबा गिराते हुए उसे धमकी देने लगी। दूर जाने की धमकी मत दिया करो मेरी जान। तुम्हारे खान का मजबूत दिल इस मामले में बिल्कुल कमज़ोर है। वो तुम्हारी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक बार फिर बिस्तर से लगाना चाहती हो अपने खान को? तैमूर खान उसे दोबारा अपने हिसार में लेकर पूछने लगा। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस कमज़ोर दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ। जाओ जाकर शेव बनाओ अपनी। ज़ाले एक बार फिर उसका हिसार तोड़ती हुई तैमूर खान से बोली। बड़ी हुई शेव से तुम्हें प्रॉब्लम है। शेव तुम्हें चुभती है, इसलिए तुम ही बना दो, वरना मुझे तो यूं ही मजनू बने रहना पसंद है। तैमूर खान बोलता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। ज़ाले तैमूर खान को घूरने लगी। जिसके लिए तुम मजनू बने हो वो तुम्हें अपने बेटे का मामू बना चुकी है। ज़ाले तैमूर खान के पास आकर उससे मजाकन बोली। यकीनन उसका इशारा रोशाने की तरफ था। खान क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ज़ाले वॉशरूम में शेविंग किट लेने जाने लगी। उससे पहले ही तैमूर खान उसकी कलाई पकड़ चुका था। पहले बताओ किसके लिए मजनू बना हुआ मैं? सख्ती से कलाई पकड़े हुए वो बहुत नरमी से ज़ाले से पूछने लगा, जिस पर ज़ाले को हंसी आ गई। मेरे सर के ताज, अब मुझ ना चीज़ के लिए ही मजनू बने हुए हैं। अगर अपनी कनीज़ को इजाज़त दे तो आपकी शेव बना दें, ताकि आपका चांद सा चेहरा साफ दिखने में नज़र आए। ज़ाले की बात सुनकर तैमूर खान उसकी कलाई छोड़ चुका था, मगर एक बार फिर वो उसकी गिरफ्त में मौजूद थे। रोशाने मुझे अपने बेटे का मामू बना चुकी है और तुम जल्दी से मुझे अपने बच्चों का बाप बनाने का सोचो। इसलिए शराफत से अपने सारे सामान के साथ आज रात ही मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तैमूर खान अब संजीदगी से उसे देखता हुआ बोला। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे प्यारे खान। और कुछ कहना चाहेंगे या फिर मैं शेविंग किट लेकर आ जाऊं? ज़ाले जिस अंदाज में बोली तैमूर खान को हंसी आने लगी। नहीं, अब जो भी कहना या हुक्म देना होगा वो रात में, जब तुम मेरे कमरे में हमेशा के लिए आ जाओगी। तैमूर खान ने कहते हुए ज़ाले को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो मुस्कुराती हुई पीछे हटी। तैमूर खान भी मुस्कुराने लगा। उस दिन वो हवेली से कशमाला को माफ़ करके वापस आ गई थी, मगर 2 दिन बाद ही कशमाला की फौतगी की खबर सुनकर
اسے واپس جانا پڑا۔ حازم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں پائی تھی۔ دلاویز، پروشا، آرزو اور شمشیر جتوئی سے مل کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی نظروں نے زیغم کو تلاش کرنا چاہا تھا مگر زیغم اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آج اس بات کو پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جب اس نے کشمالہ کو معاف کر دیا تھا تو پھر تیمور خان سے وہ کیا گلہ رکھتی۔ آج صبح تیمور خان زالے کے ساتھ چند دن چھٹیاں گزارنے شہر کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ سردار اسماعیل خان اور زرین اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کبرا خاتون کے پاس بیٹھ کر حازم کو لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ حازم کا پیٹ بھر کر اس کو سلانے کے بعد وہ شاور لینے چلی گئی۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ کمرے میں کون موجود ہے؟ ذرا میرے کپڑے تو دو۔ کمرے میں موجود ملازمہ کے خیال سے روشانی سے کپڑے مانگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کپڑے پکڑا دیے گئے مگر یہ اس کے منتخب کردہ کپڑے ہرگز نہیں تھے جو اس نے بیڈ پر شاور لینے سے پہلے رکھے تھے۔ یہ لائٹ پرپل کلر کا ڈریس تھا، یعنی وہ کلر جو زیغم کو اس کے اوپر اچھا لگتا تھا، جس سے شہر میں اس کا وارڈروب بھرا ہوا تھا۔ بے خیالی میں سوچتے ہوئے کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلی۔ بیڈ پر سوتے ہوئے حازم کے قریب وہ زیغم کو بیٹھا دیکھا، ایک دم ڈر گئی۔ ساتھ ہی ٹاول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ روشانی کے پوچھنے پر زیغم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جو بغیر دوپٹے کے گیلے بالوں میں حیرت زدہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیوں آیا ہوں۔ یہاں پر پہلے اپنا دوپٹہ تو لو۔ وہ روشانی کے قریب آ کر جس طرح اس کے سراپے کو نظر بھر کر دیکھتا ہوا بولا تو روشانی فوراً بیٹھ کر اپنا موجود دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے لگی۔ فیڈ کروایا حازم کو؟ وہ روشانی کو دیکھے بغیر بیڈ پر سوئے ہوئے حازم کی طرف بڑھتا ہوا روشانی سے پوچھنے لگا۔ جی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سائیں؟ حازم کو چھوڑیں۔ وہ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے زیغم کو جواب دے رہی تھی۔ اچانک زیغم حازم کو گود میں اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا تو روشانی دوڑ کر زیغم کے پیچھے آئی۔ اب روشانی کو سمجھ میں آیا تھا وہ اس کے بیٹے کو لے جانے آیا ہے۔ سائیں ایسا نہیں کریں پلیز، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں مر جاؤں گی۔ روشانی روتی ہوئی التجائی انداز میں زیغم کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی، مگر زیغم اسے دیکھے بغیر حازم کو گود میں اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زیغم گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو روشانی بولتے ہوئے حازم کو اس کی گود سے لینا چاہا۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ روشانی کے ہاتھ جھٹک کر حازم کو دیے بغیر روشانی کو حکم دیتا ہوا بولا۔ روشانی نے اس کی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو زیغم نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زیغم کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ روشانی روتی ہوئی دوڑ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آئی اور جلدی سے بیٹھ گئی۔ روشانی نے روتے ہوئے ایک بار پھر حازم کو زیغم سے لینا چاہا، جس پر زیغم نے حازم کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ روتی ہوئی حازم کا چہرہ چومنے لگی، اسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کا سینے سے کسی نے دل ہی نکال لیا ہو۔ زیغم گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سائیں؟ گاڑی کا دروازہ کھولیں پلیز۔ روشانی نے بولنے کے ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ سر ڈھکو اپنا۔ زیغم اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا روشانی کو اس کے دوپٹے کا ہوش دلانے لگا، کیونکہ اس کی گاڑی حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکل چکی تھی اور روشانی کو اس نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کبھی کھلے سر نہیں دیکھا تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں سائیں، بڑے خان پریشان ہوں گے۔ روشانی زیغم کو دیکھ کر پریشان ہو کر بولی، بڑے خان کو میں 2 گھنٹے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج میں ان کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ زیغم اسے دیکھے بغیر ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا، بڑے خان کی بیٹی کو نہیں، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ روشانی حازم کو خود سے بھیجتے ہوئے زیغم کو چتا کر بولی۔ حازم کو خود سے جدا کرنے کا تصور سے ہی وہ بری طرح تڑپ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ اتنی زور سے اسے سینے سے چپکا کر جگا دیا۔ اتنی محبت کا مظاہرہ تو تم نے آج تک حازم کے بابا کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ جتنا سیریس ہو کر وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا بول رہا تھا اتنی ہی شوخیاں اس کی آنکھوں میں امڑ رہی تھیں۔ روشانی گھور کر زیغم کو دیکھنے لگی۔ ویسے میں تمہیں یہ کلیئر کر دیتا ہوں،
آج میں یہاں سے اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے دل سے خیال نکال دو کہ میرا بیٹا ہی میرے لیے اہم ہے۔ اگر صرف اسے ہی لے جانا ہوتا تو واش روم سے تمہارے باہر آنے کا انتظار نہیں کرتا۔ روشانے کے گھورنے پر زیغم اس کو دیکھتا ہوا بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ بات تو کرو نا یار، ایسے خاموش بیٹھی رہو گی تو میں بور ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد زیغم روشانے کو دیکھ کر بولا، جبکہ حازم روشانے کے کندھے پر سر رکھا ہوا زیغم کو ڈرائیونگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نانا سائیں اور ماموں سائیں کیسے ہیں؟ زیغم کے بولنے پر وہ شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں ہی باضد تھے کہ تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے کر آؤں، لیکن میں نے ان دونوں کو سمجھا دیا کہ پہلے میں اپنی بیوی کو شہر میں جا کر مناؤں گا، اس کے تھوڑے ناز نخرے اٹھاؤں گا، جب وہ مجھ سے سیٹ ہو جائے گی تب اسے آپ لوگوں سے ملواؤں گا۔ زیغم ڈرائیونگ کرتا ہوا بتاتا روشانے کو بتا رہا تھا، جبکہ تھوڑی دیر بعد مسکرا کر حازم کو بھی دیکھ رہا تھا۔ دلاویز آپی اور پرویشہ آپی وہ دونوں کہاں پر ہیں؟ حویلی میں؟ میرا مطلب ہے ٹھیک ہیں وہ دونوں؟ روشانے جو زیغم سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ صحیح سے نہیں پوچھ پائی، مگر زیغم اس کی بات سمجھ چکا تھا، اس لیے روشانے کو بتانے لگا۔ جاوید بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے ماں کے سوئم والے دن دلاویز آپی کو اور بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، جبکہ پرویشہ آپا کے شوہر مبین بھائی سے ان کی دوسری بیوی کی زیادہ دن تک بنی نہیں، جس کی وجہ سے وہ خود مبین بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مبین بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پرویشہ آپا کو منا کر اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ یہ بات غالباً ماں کے انتقال سے ایک دن پہلے کی ہے۔ زیغم روشانے کو تفصیل سے بتانے لگا۔ زیغم کی بات سن کر روشانے کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کی دونوں نندیں اپنے اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ نانا سائیں اور ماموں سائیں اکیلے کیسے رہ رہے ہوں گے؟ اب اسے شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کی فکر لاحق ہونے لگی، اس لیے وہ زیغم سے پوچھنے لگی، ماں کے انتقال کے بعد سے رمشا چچی کا قیام چند ماہ کے لیے حویلی میں ہی ہے۔ اسد اور وفا کی وجہ سے وہ دادا سائیں اور بابا سائیں کا دل کافی حد تک بہلا رہتا ہے۔ زیغم ڈرائیونگ کے دوران روشانے کو بتانے لگا، جس پر اسے کچھ تسلی ہوئی، ساتھ ہی وہ خاموش ہو گئی۔ سب کے بارے میں جان چکی ہو تو اپنے سائیں کا بھی حال دل پوچھ لو، زیغم نے کہتے ہوئے روشانے کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اف کیا کر رہے ہیں سائی، یہ بیڈ روم نہیں ہے آپ کا۔ روشانے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر کے زیغم کو ٹوکتی ہوئی بولی، تمہیں کیا لگ رہا ہے اپنے بیڈ روم میں جا کر یہ چھوٹی موٹی کارروائیوں پر گزارا کروں گا؟ زیغم معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر روشانے بغیر کوئی جواب دیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ زیغم اب ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ حازم سے باتیں کر رہا تھا۔ اف، اس لفٹ کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ 4 گھنٹے کا سفر کر کر مسلسل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکی تھی۔ لفٹ کو خراب دیکھا تو روشانے اچھا خاصا چڑھ کر بولی، تو اتنا چڑ کیوں رہی ہو؟ آ جاؤ، اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گود میں اٹھا لیتا ہوں۔ زیغم جو کہ حازم کو گود میں اٹھائے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، روشانے کے پاس آتا ہوا بولا، کیا کر رہے ہیں سائی؟ میں بالکل ہی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زیغم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر روشانے ایک دم پیچھے ہوئی اور سنجیدگی سے زیغم کو بولی، اور میری سنجیدگی کا عالم تو تم اب ہمارے بیڈ روم میں جا کر دیکھ لو گی۔ زیغم حازم کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا تو روشانے بلش کرنے کے باوجود اسے گھورنے لگی۔ فری مت ہوں آپ زیادہ، میں ناراض ہوں آپ سے ابھی تک۔ سیڑھیاں چڑھنے کے ساتھ ساتھ روشانے اس کی شوخ طبیعت کو صاف کرتی ہوئی بولی، ساری رات اپنے آپ سے تھوڑی ناراض رہنے دوں گا، منا لوں گا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، آج پھر ریس لگاتے ہیں۔ زیغم سیڑھیاں چڑھنے کے ساتھ ساتھ روشانے کو مشورہ دیتا ہوا بولا، جس پر روشانے زیغم کو دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگ گئی، مگر تھکن کے باعث اس کا سانس پھولنے لگا اور آج جیت باپ اور بیٹے کے نام ہوئی۔ دیکھ لو، تمہارے جانے کے بعد ذرا بھی گھر میں بے ترتیبی نہیں پھیلنے دی، نہ کوئی سیٹنگ چینج کی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ روشانے رات کے کھانے کے برتن دھو کر روم میں آئی تو حازم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ زیغم اپنے بیٹے سے کھیل رہا تھا۔ روشانے کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر آیا۔ روشانے کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، پیچھے ہٹیں سائیں، کیا کر رہے ہیں؟
حازم دیکھ رہا ہے۔ روشانہ اس کے حصار سے نکلتی ہوئی حازم کو دیکھ کر بولی، جو روشانہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آتا دیکھ کر خوشی سے کلکاریاں مار رہا تھا۔ اچھا ہے نا، اسے بھی معلوم ہونے دو اس کے بابا کتنے رومانٹک ہیں۔ اچھا ہے نا، اسے بھی معلوم ہونے دو اس کے بابا کتنے رومانٹک ہیں۔ زیغم دوبارہ روشانہ کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا ہوا بولا، جبکہ بیڈ پر لیٹا ہوا عاظم اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ لیکن مجھے آپ کے رومانس کے مظاہرے نہیں دیکھنے، میں کافی تھکی ہوئی ہوں اور اب ریسٹ کروں گی۔ وہ اپنی کمر سے زیغم کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی اور بیڈ کے قریب آ کر حازم کو گود میں اٹھانے لگی۔ تم ریسٹ کرو گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ زیغم برا مانتے ہوئے روشانہ سے پوچھنے لگا تو روشانہ نے حازم کو زیغم کی گود میں دے دیا۔ آپ اپنے بیٹے کو دوسرے کمرے میں جا کر سلا دیں۔ روشانہ کے بولنے پر زیغم اسے گھورتا ہوا حازم کو باقی دوسرے کمرے میں لے کر چلا گیا، جبکہ روشانہ اپنی مسکراہٹ روکتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ سو جا میرے چھوٹے سائیں، اب تو تیرے سونے کے بعد ہی تیرے بابا سائیں کی کوئی بات بن سکتی ہے۔ زیغم حازم کو گود میں اٹھائے مسلسل ٹہلے جا رہا تھا، مگر حازم سونے کے بجائے منہ بسور بسور زیغم کو دیکھ رہا تھا۔ زیغم کو لگا وہ تھوڑا بے چین ہے اور ابھی رو دے گا۔ حازم کے پاس سے آنے والی اسمیل سے زیغم اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ گیا، اس لیے اسے واپس روشانہ کے پاس جانا پڑا۔ یار روشی، حازم کا ڈائپر تو ذرا چیک کرو، لگ رہا ہے کوئی بڑا کام کر کے بیٹھا ہے ہمارا شہزادہ۔ زیغم بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر لیٹی ہوئی روشانہ کو دیکھ کر بولا، 20 منٹ بھی نہیں سنبھال سکے آپ اپنی اولاد کو سائیں؟ روشانہ منہ بنا کر بولتی ہوئی زیغم سے حازم کو لینے لگی۔ یار ابھی کچھ کام تو اس کے ایسے ہیں جو تم ہی کر سکتی ہو، اس کو فیڈ بھی کروا دینا تاکہ آرام سے سو سکے۔ زیغم کی بات سن کر روشانہ اس کو گھورنے لگی، جبکہ زیغم نے الماری کھولی جس کے ایک پورشن نے حازم کے استعمال کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ روشانہ ڈائپر کا پیکٹ نکال کر اسے چینج کروانے کے بعد روتے ہوئے حازم کو دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا کیا ہو گیا جانو؟ زیغم اسے پیار سے بہلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے، اسے فیڈ کر کے سوئے گا، اب دوسرے کمرے میں جائیں۔ روشانہ حازم کو گود میں لے کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی زیغم سے بولی، مجھ سے کون سا پردہ ہے تمہارا جو میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ زیغم وہی روشانہ کے سامنے بیڈ پر پھیلتا ہوا لیٹ کر بولا۔ روشانہ لمبا سانس کھینچ کر حازم کی طرف متوجہ ہوئی۔ حازم کو پیٹ بھرتا دیکھ کر روشانہ کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر زیغم حازم کے ننھے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ روشانہ کا مزید بڑی بڑی آنکھیں دکھانے پر وہ روشانہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگا چکا تھا۔ آج وہ روشانہ اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر ٹہلتے رہیں گے تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں سو جائے گا۔ روشانہ اونگتے ہوئے حازم کو دوبارہ سے زیغم کو تھماتے ہوئے بولی، اسے تو میں سلا دوں گا لیکن ابھی تمہیں سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیغم حازم کو گود میں اٹھائے بیڈ پر لیٹتی ہوئی روشانہ سے بولا۔ حازم اپنی ننھی ننھی سی ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر آنکھیں مسلنے لگا تو زیغم نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اب وہ حازم کو آغوش میں لیے کمرے میں ہی ٹہل رہا تھا، جبکہ نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر لیٹی ہوئی روشانہ کے لبوں پر یہ منظر دیکھ کر مسکراہٹ آئی۔ وہ آنکھوں پر اپنا بازو رکھ کر سوتی ہوئی بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشانہ اپنا ہلکا سا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو زیغم سوئے ہوئے حازم کو کاٹ میں لٹا کر اس سے پیار کر رہا تھا۔ روشانہ نے جلدی سے آنکھوں پر دوبارہ بازو رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد روشانہ کو محسوس ہوا کہ زیغم بیڈ پر اس کے برابر میں آ کر لیٹا ہے۔ ابھی روشانہ زیغم کی طرف پشت کر کے کروٹ لینے کا سوچ ہی رہی تھی، مگر عمل کرنے سے پہلے ہی زیغم اس کا نازک وجود اپنے طرف کھینچ چکا تھا۔ روشانہ نے اس کے اقدام پر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو زیغم نے فوراً اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے گرفت میں لیا۔ اس سے پہلے روشانہ اسے پیچھے کرتی ہوئے روشانہ کی دونوں کلائیاں قابو کر چکا تھا۔ کتنے ہی پل یوں ہی گزر گئے، مگر اس کے تشنہ لب اب بھی پیاسے تھے۔ وہ روشانہ کا ایک ایک نخ چومتا ہوا اب روشانہ کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کے والہانہ پن کو دیکھتے ہوئے روشانہ بوکھلا چکی تھی۔ اب زیغم نائٹ بلب کی روشنی میں روشانہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سوتی ہوئی بیوی پر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں؟ روشانہ زیغم کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، اگر بیوی سونے کا ڈرامہ کر رہی ہو تو ایسے ہی حملہ کرتے ہیں۔ اب بڑے والے حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور روشانہ کے بالوں میں اپنی ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، آئندہ زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے آپ سے دور مت کریے گا۔
रोशाने की बात सुनकर जैगम अपने होंठ रोशाने की पेशानी पर रखता हुआ बोला, ऐसा अब कभी भी नहीं कर सकता, चाहो तो कितनी ही बड़ी कसम ले लो। रोशाने को महसूस हुआ जैसे जैगम उसको सजा देकर खुद भी पछता रहा था। मेरी एक बात मानेंगे? रोशाने उसके गाल पर हाथ रखती हुई पूछने लगी। जैगम उसका हाथ चूमकर रोशाने का नाजुक सरापा अपने हिसार में ले लेता हुआ बेड पर लेट गया। कुछ भी कह दो, मान लूँगा, मगर ये मत कहना कि अभी नींद आ रही है। जैगम उसे आंखें दिखाता हुआ बोला तो रोशाने हंसने लगी। क्या आप खान को माफ़ कर सकते हैं? रोशाने बोलने के बाद जैगम के तासरात देखने लगी, जो कि बिल्कुल खामोश हो गया था। वो ये नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाए, बस उन दोनों ख़ानदानों के बीच की दुश्मनी ख़त्म हो जाए, यही उसके लिए बहुत था। जब तुम माँ को माफ़ कर सकती हो तो मैं भी तैमूर खान को माफ़ कर सकता हूँ। जैगम के बोलने पर रोशाने मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रख दिया। जैगम उसको अपने हिसार में ले लेता हुआ अपने और रोशाने के दरमियान दूरियां मिटाने लगा। इसी के साथ हमारा नॉवल हुआ है इख्तिताम। आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे इनबॉक्स में करने हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करना है, ताकि जब भी न्यू नॉवल शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा।